اب آج مخرج کے بارے میں پڑھیں گے کہ جس جگہ سے حرف نکلتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں۔ مخرج کا لغوی معنی ہی ہوتا ہے نکلنے کی جگہ، اور قراء کے اصطلاح میں یعنی ائمہ قرأت کی اصطلاح میں جس جگہ سے حرف نکلتا ہے اس جگہ کو مخرج کہتے ہیں، یعنی حرف نکلنے کی جگہ کو۔ اب مخرج کی دو قسمیں ہیں، نیچے حاشیے میں دیکھیے مخرج، اوپر متن میں مخرج کے اوپر 5 نمبر لکھا ہے نا، اسی 5 نمبر کو نیچے باریک لکھے ہوئے ہیں نا حاشیہ، اس میں دیکھیے تو لکھا ہوا ہے کہ مخرج کی دو قسمیں ہیں، محقق، مقدر۔ حرف کی آواز مخرج پر ٹھہر جائے تو اسے محقق کہتے ہیں، اور حرف کی آواز مخرج سے نکل کر سانس پر ٹھہر جائے تو اسے مقدر کہتے ہیں۔ یعنی جس حرف کو ہم ادا کرنا چاہتے ہیں، جس حرف کو ہم ادا کر رہے ہیں، اس حرف کے بارے میں بتا رہے کہ حرف کی آواز اگر مخرج ہی پر ٹھہر جائے، جس حرف کا مخرج جو ہے وہ حرف کو ادا کرتے وقت اگر اس کی آواز اسی مخرج پر ٹھہر جائے تو اسے محقق کہتے ہیں۔ جیسے اگزامپل، حمزہ قاف زبر اق، اق، تو یہاں پہ جب ہم حمزہ قاف زبر اق بول رہے ہیں تو قاف کا جو مخرج ہے اسی قاف کے مخرج پر آواز تمام ہو جا رہی ہے۔ جیسے حمزہ قاف زبر اق، تو اب قاف کا مخرج ہے، جڑ زبان تالو سے مل کر قاف ادا ہوتا ہے، تو جیسے ہم نے کہا اق، تو اق کے بعد جو آواز پلٹ رہی ہے قاف کی، وہ آواز پھر اسی جگہ پہ تمام ہو جا رہی ہے جہاں سے وہ نکل رہی ہے۔ اور اسی طریقے سے جب ہم قالو کہتے ہیں، قالو، لو جب کہتے ہیں نا تو لام واو پیش لو، واو کی آواز جو ہے ہوا پہ تمام ہو رہی ہے، قالو، لو، تھوڑی دیر کے بعد وہ ہوا پہ تمام ہو جا رہی ہے۔ تو پہلی مثال جو ہے محقق کی ہے یعنی اق، اور دوسری مثال یعنی قالو، بو، تو، یہ سب مثال مخرج مقدر کی ہے۔ ٹھیک ہے، تو مخرج کی دو قسمیں ہیں، محقق، مقدر۔ حرف کی آواز مخرج پر ٹھہر جائے تو اسے محقق کہتے ہیں جیسے اق، اور حرف کی آواز مخرج سے نکل کر سانس پر ٹھہر جائے تو اسے مقدر کہتے ہیں جیسے بو، تو۔ اس طریقے سے اگزامپل آپ دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد جس انداز سے حرف ادا ہوتا ہے اس کو صفت کہتے ہیں، اس انداز کو صفت کہتے ہیں۔ جیسے ایک حرف ہے، اس کو کبھی ہم باریک پڑھتے ہیں، کبھی پر پڑھتے ہیں، تو یہ کبھی باریک پڑھنا کبھی پر پڑھنا یہ ایک انداز ہے، اسی کو صفت کہتے ہیں۔ جیسے را کے اوپر جب زبر یا پیش آئے یا را ساکن سے پہلے زبر یا پیش آئے تو را کو ہم پر پڑھتے ہیں، لیکن اگر ایسا نہ ہو یعنی را کے نیچے زیر ہو یا را ساکن سے پہلے زیر ہو تو اس کو ہم باریک ہی پڑھیں گے۔ تو جب ہم پر پڑھتے ہیں یہ اس کی صفت ہے کہ را کو پر پڑھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے حروف مستعلیہ جو 7 ہے، خصہ ضغط قز میں حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کو ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے، اس کی صفت ہے کہ اس کو ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے۔ صفت کس کو کہتے ہیں؟ صفت کا مطلب ہوتا ہے خوبی کے، صفت کا معنی لغوی معنی خوبی، کسی چیز کی خوبی۔
جیسے کوئی انسان عام انسان ہے، لیکن وہی عام انسان جب پڑھائی کرتا ہے، پڑھنے کے بعد جب وہ حافظ ہو جائے تو اسے حافظ صاحب کہتے. تو یہ حافظ ہونا اس کے اندر ایک صفت ہے. بحیثیت انسان تو وہ دوسرے کے صف میں ہی کھڑا ہوتا ہے نا، دوسرے سے سیم ہے، لیکن جیسے وہ حافظ بنا تو اس کو ہم حافظ صاحب کہتے. تو یہ حفظ کرنا اور حافظ بننا اس کو عام انسان سے ممتاز کر دیا، جدا کر دیا. اسی طریقے سے نارمل انسان ہے، لیکن جب وہ پڑھائی کر کے ڈاکٹر بن گیا تو اب چار پانچ لوگوں کے درمیان اگر وہ ہے تو ہم اس کو ڈاکٹر صاحب کہیں گے. تو یہ ڈاکٹر بننا اس کے اندر ایک صفت ہے. اسی طریقے سے آپ دوسرے اگزامپلس بھی لے سکتے ہیں، اور اس سے آپ صفت کا مطلب سمجھ گئے ہوں گے. صفت خوبی کو کہتے ہیں، کسی کے اندر کوئی خوبی آ جائے تو اس کو ہم اس چیز سے یاد کرتے ہیں، اسی کو صفت کہتے ہیں. تو صفت کا لغوی معنی خوبی کے ہے. تو اسی طریقے سے حرف کے اندر بھی کچھ صفتیں ہوتی ہے، جیسے پر پڑھنا حروف مستعلیہ کے اندر کی صفت ہے، باریک پڑھنا حروف استفال کے اندر کی صفت ہے. یہ سب چیزیں ابھی آگے آئے گی، صرف میں اگزامپل کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں. استفال یعنی وہ حرف ہوتے ہیں جو ان کو ہمیشہ باریک پڑھا جاتا ہے، اس کو استفال کہتے. اور مستعلیہ استعلا والے حروف وہ ہوتے ہیں جن کو ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے. تو موٹا پڑھنا اس کی صفت ہے، اور باریک پڑھنا حروف مستفلہ یعنی استفال والے حروف کی صفت ہے. مخرج اور صفت کے ساتھ، اب مخرج اور صفت دونوں جب ملتے ہیں، دونوں کے ساتھ حرف ادا کرنے کو، کسی بھی حرف کو مخرج، صحیح مخرج اور صفات کے ساتھ ادا کرنے کو تجوید کہتے ہیں. اور تجوید کے خلاف ہو تو اسے لحن کہتے ہیں. اب صفت کی بہت ساری قسمیں ہیں جو گزشتہ آئندہ پیج پہ آپ دیکھیے. لحن کہتے ہیں، پہلے اس کو سمجھتے ہیں. پھر لحن کے اوپر ایک نمبر لکھا ہے حاشیہ، اس کو دیکھیے ایک دم نیچے والے پیراگراف میں. لحن کی دو قسمیں ہیں، لحن جلی، لحن خفی. لحن جلی بڑی غلطی کو کہتے ہیں. مثلا حرف و حرکت کا بدل جانا، پڑھنا سننا دونوں حرام ہے. اگر یہ نماز میں پڑھی جائے تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ حرف و حرکت بدلنے سے زیادہ سے زیادہ گمان یہ ہے کہ معنی چینج ہو جائیں گے، جس کی بنیاد پر نماز نہیں ہوگی. تو لحن کی یعنی غلطی جو ہوتی ہے قرآن میں انسان سے تجوید کے خلاف، اس کو لحن کہتے ہیں. اور پھر اس لحن کی یعنی اس غلطی کی دو قسمیں، ایک بڑی غلطی ہے جسے لحن جلی کہتے ہیں، ایک چھوٹی غلطی ہوتی ہے جسے لحن خفی کہتے ہیں. تو لحن جلی میں کیا کیا آتے ہیں؟ لحن جلی میں حرف و حرکت کا بدل جانا آتا ہے، اور اس کا پڑھنا سننا دونوں حرام ہے. لحن خفی چھوٹی غلطی کو کہتے ہیں، مثلا صفات عارضہ وغیرہ ممیزہ کا ادا نہ کرنا. صفات عارضہ، جب صفت کی ڈیٹیلز پڑھیں گے تو اس میں آپ کو قسمیں بتائی جائے گی کہ صفت کی دو قسمیں ہوتی ہے، لازمہ عارضہ. تو یہ صفات عارضہ جو ہے وہ کبھی کسی وجہ سے پائی جاتی ہے، اتنا یاد رکھیے. اور ممیزہ یعنی ایسی صفات ہوتی ہے جو حروف کو کبھی کبھی دوسرے حروف سے تمیز دیتے ہیں. جیسے صفات عارضہ، جیسے
غنہ، اخفا، یہ سب کرنا. تو اگر غنہ اخفا وغیرہ چھوٹ رہا ہے تو یہ چھوٹی غلطی میں آتے ہیں، اور اس کا پڑھنا سننا دونوں مکروہ ہے. بس آپ کو اتنا ہی یاد کر کے کل آنا ہے کہ جس جگہ سے حرف نکلتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں. اب مخرج کے بارے میں یاد کرنا ہے. مخرج کا لغوی معنی نکلنے کی جگہ، اور ائمہ قرأت کی اصطلاح میں جس جگہ سے حرف نکلتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں، یعنی حرف کے نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں. اس کے بعد جس انداز سے حرف ادا ہوتا ہے اس کو صفت کہتے ہیں. صفت کا معنی ہوتا ہے خوبی کے. جیسے اگزامپلس، کوئی عام انسان ہے لیکن وہ کچھ سیکھ کر کے، کچھ پڑھ کر کے کچھ بنتا ہے. جیسے اگزامپل، قرآن مقدس کو حفظ کر کے جب وہ حافظ بنتا ہے تو ہم اسے حافظ صاحب کے نام سے یاد کرتے ہیں، یعنی کہ وہ اب حافظ صاحب بن گئے تو دوسرے جو لوگ ہیں اس میں وہ ممتاز ہو گئے، یعنی فرق ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ وہ حفظ کر چکے ہیں تو اب وہ حافظ صاحب ہو گئے. یہ حافظ بننا اس کے اندر صفت ہے جو دوسروں سے اسے ممتاز کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ خوبی لغوی معنی خوبی کے، اور اصطلاحی معنی یعنی کسی انسان کے اندر کی یا کوئی ایسی صفت جو دوسروں سے اس کو ممتاز کر دے، ایسی صفت، ایسی خوبی کو صفت کہتے ہیں. مخرج اور صفت کے ساتھ حرف ادا کرنے کو تجوید کہتے ہیں. جب مخرج اور صفت، اب یہ دونوں چیزیں ساتھ میں پالی جائے گی کہ مخرج بھی برابر ہو، اس کا صحیح طور سے ادا کرتا ہو، اور صفات، حروف کی جو صفات ہیں، جیسے کہ صاد کے اندر یہ صفت ہے کہ اس کو موٹا پڑھا جائے. اب یہ پوری صفات کے ساتھ جب وہ حرف ادا کر لے گا تو اب یہ مکمل ہو جائے گی اس کی صفت. تو صفات اور مخرج کے ساتھ حرف ادا کرنے کو تجوید کہتے ہیں. تو اب یہ تجوید کو مکمل طور سے وہ ادا کر لے گا. اور تجوید کے خلاف ہو، اب اگر یہ تجوید کے خلاف پڑھتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے لحن کہتے ہیں. پھر لحن کا مطلب ہوتا ہے غلطی کے، جو قرآن شریف میں تجوید کے خلاف غلطی واقع ہوتی ہے اسے لحن کہتے ہیں. پھر لحن کی دو قسمیں ہیں. ایک لحن جلی جو کہ بڑی غلطی کو کہتے ہیں، جس کا جیسے حرکت، حرف وغیرہ کا بدل جانا، اس کا پڑھنا سننا دونوں حرام ہے. اور ایک ہوتی ہے لحن خفی، یہ چھوٹی غلطی کو کہتے ہیں، جیسے صفات عارضہ ممیزہ وغیرہ کا ادا نہ کرنا، صفات عارضہ جیسے غنہ اخفا وغیرہ نہ کرنا. تو اس کا پڑھنا سننا دونوں مکروہ ہے. اتنا آپ اسی انداز سے جیسے ابھی لاسٹ میں بتایا ہوں، یہ والا ریکارڈنگ آپ اچھے سے سنیے، اور اسی طریقے سے مجھے کل آپ سنائیں گے. پھر انشاءاللہ ابھی صفات کے بارے میں پھر بتاتا ہوں کل. ٹھیک ہے، کسی کو کوئی کچھ پوچھنا ہے؟ السلام علیکم. اردو کا کیا ہے؟ اردو کا اردو کا آپ لسٹ بناؤ کہ کس کو اردو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، کس کو نہیں آتی ہے وہ لسٹ آپ بناؤ اور مجھے دو. ٹھیک ہے، میرے پاس ابھی کوئی میسج تو کچھ لوگ کیے تھے گروپ میں، میں دیکھا نہیں، دھیان بھی نہیں دیا کون ہے، کتنے لوگ ہیں. تو اب ایک بار لسٹ بنا لو کتنے لوگ ہیں اردو پڑھنے والے، پھر شروع کرتے ہیں اردو.
ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, سمجھے؟ تو مجھے کل آپ جی دو کے کتنے لوگ اردو پڑھیں گے ٹھیک ہے. شروع سے؟ چلو ٹھیک ہے, پھر یہ یاد کر کے سنائیے. اور دوسری بات یہ کہ ابھی جو بھی سبق پڑھاتا ہوں نا تھوڑا تھوڑا رہتا ہے, تو تھوڑا تھوڑا کر کے یاد کر کے ہی آیا کیجیے, کیونکہ ایک ساتھ پھر زیادہ جم جائے گا نا تو پھر آپ کو دشواری ہوگی یاد کرنے میں. ٹھیک ہے, اور کچھ ایسا شبہ رہے تو پوچھ لیا کیجیے. چلیے ٹھیک ہے. یاد ہے کہ نہیں حضرت میری یاد کیے طبیعت نا. ٹھیک؟ ہاں یاد کسی کو بھی یاد نہیں ہے. نہیں, میں یاد کیا ہو رہا عرف قمر. سمجھیے آپ تو علم قرت میں بھی پڑے ہو گئے نا. ایسے اگر اتنا آپ لوگ مطلب کھاڑا کرو گے یار. میں سناؤں جی. عربی زبان کے الفابیٹ کو عرف تیزی کہتے ہیں. عرف تیزی میں 29 ہے, ان میں 14 عرف قمریہ کہتے ہیں, جو الف با غا ہا جیم کاف واو خا فا عین کاف یا میم تا, جس کا مجموعہ ابگا حجکا وقفا عقیمت اور ان عرفوں کے علاوہ ان تمام عرف شمسیہ کہا جاتا ہے. عرف شمسیہ میں لام نہیں پڑھا جائے گا. عرف شمسیہ میں الف لام میں لام نہیں پڑھا جائے گا, اور عرف قمریہ میں الف لام میں لام پڑھا جائے گا. جب عبارت پر زبر اور زیر پیش لگا ہو اس وقت عرف شمسیہ اور قمریہ کو جاننے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ الف لام کے بعد تشدید ہو تو سمجھے کہ یہ عرف شمسیہ ہے, جیسے الرحمن النار الشمس. اور اگر الف لام کے بعد جو عرف ہے اس میں تشدید نہ ہو تو سمجھے کہ یہ عرف قمری ہے, جیسے المسجد القمر. عرف قمریہ اور عرف شمسیہ. عرف قمریہ یہ ہے الابن لڑکا, الباقرۃ اسٹیمر, الجدار دیوار, الحجر پتھر, الخش لکڑی, العائلۃ فیملی, الغذاء دوپہر کا کھانا, الفراشۃ تتلی, القمر چاند, القلب کتا, المائدۃ دسترخوان, الوجہ چہرہ, الحوح ہوا, الیافی نوجوان. عرف شمسیہ التاج تاج, الثعلب لومڑی, الضیق مرغا, الذہب سونا, الریح ہوا,
الزہرۃ پھول، السراج چراغ، الشمس سورج، الصدر سینہ، الضیف مہمان، الطیارۃ ہوائی جہاز، الظہیرۃ دوپہر، اللیل کمینہ، النجم ستارہ. جی حضرت. اور کسی کو یاد نہیں ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عربی زبان کو حرف تہجی کہتے ہیں. حرف تہجی 29 ہے. کیا بولا آپ نے؟ عربی زبان کو عربی زبان کو حروف تہجی کہتے ہیں، یہ کہاں لکھا ہے؟ عربی زبان کے حرفوں کو، عربی زبان کے حرفوں کو وہ انگلش میں لکھا ہے، انگلش پڑھنا نہیں آتا. یہاں سے سنا دیتا ہوں. الف لام کے بعد حروفوں کے شمسیہ میں سے کوئی حرف آئے تو لام نہ پڑھا جائے گا، جیسے کہ الشمس. الف لام کے بعد حرف قمریہ آئے سے کوئی آئے تو لام پڑھا جائے گا، جیسے القمر. جب عبارت پر زبر یا زیر یا پیش لگایا جائے تو اس وقت حرف شمسیہ اور حرف قمریہ کو پہچاننے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر الف لام میم کے بعد آنے والے حرف پر تشدید ہو تو حرف شمسیہ ہوگا، جیسے الرحمن، النار، الشجر، الزیتون، الرحمن، الشمس. ان تمام مثالوں میں آپ غور کریں کہ معلوم ہوگا کہ الف لام میم کے بعد والے حرف پر تشدید نہیں ہے. اس طرح اگر آپ الف لام میم کے بعد جو حرف آئے اس پر تشدید نہ ہو تو سمجھ لیں کہ وہ حرف قمریہ ہے، جیسے الکریم، المسجد، الوعظ، الفرح، والات، القمر. ان تمام مثالوں میں آپ غور کریں کہ تو معلوم ہوگا کہ الف لام میم کے بعد والے حرف پر تشدید نہیں ہے. حرف قمریہ: الابن لڑکا، الباخرۃ اسٹیم، الجدار دیوار، الحجار پتھر، الخشب لڑکی کی لکڑی، لکڑی، العلامۃ فلی ہے، الغداء دوپہر کا کھانا، الفحاشۃ تعلی.
آپ کو صحیح سے یاد ہے جی اتنا 3-4 دن کے سبق کو اتنا سوچ سوچ کے آپ پڑھ رہے ہیں، اس کو یاد تھوڑی بولتے ہیں. اردو کے ورڈ سے اور تھوڑا انشاءاللہ رٹوں گا انشاءاللہ اچھے سے. آپ لوگ کو یاد ہے کہ محمد امتیاز، شیخ احمد رضا، محمد ریحان، نفیس احمد. جی حضرت السلام علیکم. یاد ہے کہ نہیں؟ یاد ہے. حضرت جی یاد ہے. اور باقی لوگ کو جی حضرت میری احمد رضا طبیعت خراب تھی، اسی لے کر کے یاد نہیں کی حضرت، اور ابھی بھی طبیعت خراب ہے لیکن کلاس جوائن کر لیے تھے کہ اور ریحان روز تم کو یاد ہے حضرت. نہیں یاد ہے؟ یاد ہے حضرت. ٹھیک ہے چلو اچھی بات ہے. چلو سبق پڑھا رہا ہوں وہ سنو. حضرت کل سنا دیں گے. چلیے سبق نمبر 4 پڑھیے. 4 بسم اللہ الرحمن الرحیم. حروف الجر. حروف جر پتہ ہے؟ کہیں پڑھے اس سے پہلے؟ نہیں حضرت. نہیں حضرت. معجمل کے پاس بھی نہیں پڑھے؟ جی نہیں. تو وہاں بھی آئے گا. بھی نومیر پڑھ رہے ہو نا؟ ہاں وہ تو جی جی. پہنچے نہیں ہے جی. چلو کوئی بات نہیں، اس میں آخر یہاں صرف 8 بتایا لیکن کل 17 ہے. 17 حروف جر ہے. ٹھیک ہے، جی اس میں صرف 8 جو زیادہ یوز میں ہے، باقی بھی نومیر میں پورا پڑھ لو گے آپ. دیکھو نومیر جو پڑھتے اس کو یہاں اپلائی کرو. دونوں کا سمجھ ریلیشن ہے. ٹھیک ہے، عربی کا گرامر ہے، یہاں آپ کو اس کو اپلائی کرنا ہے. سب سے پہلا حرف جر کیا ہے؟ فی. اس کا مطلب میں، اور من کا مطلب سے. ان پھر لی حرف جر جو ہے اس کا مطلب کے لیے بھی ہوتا ہے، اور کا کی اور کے بھی ہوتا ہے. ان کا مطلب بھی سے اور بارے میں، اباؤٹ. الا کا مطلب ہوتا ہے پر. الا کا مطلب ہوتا ہے طرف یا تک. بھی حرف جر کا مطلب ہوتا ہے سے یا ساتھ یا ذریعے. اور کا مطلب ہوتا ہے طرح، مثل، مانند. اب آگے گرامر پڑھیں. حروف جارہ ایک کلمے کو دوسرے کلمے سے جوڑتے ہیں. یعنی ایک ورڈ 2 ورڈ ہے، ان دونوں ورڈ کو آپس میں جوڑ دیتے ہیں. جیسے کہ رجل اور البیت، یہ 2 الگ الگ ورڈ ہیں، دونوں ہی الگ الگ اس میں ہیں، الگ الگ حرف ہیں، الگ الگ ورڈ ہیں. ان دونوں کے درمیان اگر آپ فی جوڑ دو، فی کا اضافہ کر دو، تو آپس میں تو جڑ جاتے ہیں. جیسے الرجل فی البیت، مرد گھر میں ہے. تو یہ جو الرجل اور بیت الگ الگ تھے، ان دونوں کو لا کے جوڑ دیا فی حرف جر نے. جر کا مطلب کھینچنا ہوتا ہے، کھینچ کے لا کے جوڑ دیا دونوں کو. آگے کیا ہے؟ حروف جارہ اپنے بعد والے کلمہ کو زیر دیتے ہیں. یعنی جو یہ حروف جارہ ہے، ان کے بعد جو ورڈ آئے گا کلمہ، اسم، ان کے آخری حرف پر ایک زیر یا 2 زیر آئے گا. زیر آئے گا، زبر وغیرہ نہیں آئے گا. نہ زبر آئے گا نہ پیش، بلکہ زیر آئے گا. اور جو بعد اس لیے اس کے بعد والے کلمہ کو کہتے ہیں مجرور. یعنی یہ جر، حرف جر کے بعد والا کلمہ جو آئے گا وہ مجرور کہلائے گا. سمجھے؟
جی حضرت. تیسرا پوائنٹ ہے، اب ہر حرف جر کی بات بتا رہے ہیں الگ الگ سے. لی جو حرف جر ہے وہ اگر الف لام والے کلمے پر داخل ہو، یعنی ایسے حرف، ایسے لفظ پر داخل جس کے شروع میں الف لام لگا ہوا ہو، تو اس کلمے کا جو الف ہے، الف لام میں جو الف ہے وہ گر جائے گا، نہ اس کو لکھیں گے نہ پڑھیں گے. جیسے الکتابو ہے، اب اگر آپ کو اس میں لی حرف جار ایڈ کرنا ہے تو لل کتابی ہو جائے گا، لل کتابی. تو جو الف تھا دیکھو نہ لکھنے میں ہے اور نہ پڑھنے میں آئے گا. لیل کتابی کی معنی کیا ہوگی؟ کتاب کے لیے، اس کا معنی اور سمجھانے کے لیے. جب تک وہ کسی سینٹینس میں نہ اس کا معنی آپ خاص نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، تو سمجھانے کے لیے الگ سے. جب تک وہ کسی سینٹینس میں نہ آئے تو اس کا معنی کسی کو یقینی طور پر بتا نہیں سکتے. اس کا معنی یہی ہو رہا ہے کہ یہ حرف جر کے 3-4 مطلب ہے نا، تو کون سا مطلب بیٹھ رہا ہے وہ کب معلوم پڑے گا؟ جب وہ سینٹینس میں ہوگا. یہاں تو صرف ایک ورڈ اگزامپل کے لیے بتایا ہے کہ اگر الف لام والے حرف میں وہ لی حرف جار ہو تو الف ہٹ جاتا ہے، لکھنے میں بھی نہیں آئے گا، پڑھنے میں بھی نہیں آئے گا. ارے تو کیا حرف جر واو بھی ہوگا؟ ہاں، کیا واو بھی حرف جر ہوگا؟ واو حرف جر ہوتا ہے پر ہر واو نہیں، ایک الگ واو آتا ہے. وہ یہ واو قسم کے لیے آتا ہے. وہ جیسے قرآن میں واللیلی، یہ واو قسم کے، جو واو قسم کے لیے آتا ہے نا، قسم کے لیے، وہ واو حرف جر ہوتا ہے. ہر واو نہیں، الگ الگ ٹائپ کے واو، الگ الگ ٹائپ کے واو ہوتے ہیں. تو جو واو قسم کے لیے آتا ہے وہ حرف جر ہوتا ہے. یہ غلط. بس کروں؟ جی حضرت. تھوڑا روز یاد کیا کرو یار. ٹائم کل میں پورا سنا دوں گا. کل تو میں یہ 2 پوائنٹ پڑھاؤں گا، من اور الا اور ان کے بارے میں 3. اور جو نیچے جو عربی لکھا ہوا ہے نا، جی اسے سمجھانے کے لیے لکھا ہے، اس کا ترجمہ ورجمہ نہیں کرنا ہے. المطار فی المطاری، وہ صرف بتایا ہے کہ حرف جر کی وجہ سے آخر میں زیر آ گیا ہے، ٹھیک ہے. ہاں، اس کو پڑھ کے آ جانا. جہاں تک حضرت باقی پڑھا ہے وہیں تک نہیں یاد. اس کو یاد کرو وہیں تک جہاں تک پڑھایا ہو، بس اس کو صرف پڑھ کے آنا ہے، اس کو یاد تھوڑی کرنا ہے آپ کو. جی نہیں. باقی جو 3 بچا ہے من الا اور ان، اس کے بارے میں کل پڑھاؤں گا، ٹھیک ہے. جی حضرت. کل تو حضرت جیسے یہ ہے نا، اصول حدیث ہے نا، کل جمعرات ہے. ٹھیک ہے، چلو. ٹھیک ہے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور روز یاد کیا کرو، ٹھیک ہے، وقت خراب مت کرو، ٹھیک ہے. جی. کچھ اور پوچھنا ہے؟ کوئی سوال ہے تو پوچھ لو ورنہ چلوں پھر میں. نہیں حضرت. نہیں، ٹھیک ہے، چلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں حضرت، الحمدللہ پورا صحیح ہو گیا حضرت. ابھی جو لاسٹ، ابھی جو ہم لوگ پڑھ رہے تھے پچھلا سبق، اس میں کی علامت میں جو 8 نمبر پر ہے ہاں. رجالان، اس میں یہ کون سا یہ کرنا ہے حضرت؟ عالمین، جا رجل عالمانی. عالمہ کی بات کر رہے ہیں کیا؟ ہاں رجل رجل رجل. رجال،
रजुल को, रजुल, यानी जिसकी सिफत बयान कर रहे हैं उसको मौसूफ कहा जाता है। इसका इतना समझ लीजिए, क्या जिसकी सिफत बयान कर रहे हैं उसको मौसूफ कहा जाता है। 8 नंबर हजरत, ये तस्निया को समझना है। तस्निया क्या है? तस्निया यानी दो को कहते हैं, दो को, जैसे रजुलानी, दो को तस्निया कहते हैं अरबी जबान में। जैसे हमारे उर्दू में है ना, हमारे उर्दू में और इंग्लिश में ये दोनों चीजें पाई जाती हैं। वो है वाहिद और जमा का कॉन्सेप्ट, यानी एक को वाहिद कहते हैं, एक से ज्यादा को जमा कहा जाता है। ठीक है, एक को क्या कहा जाता है? वाहिद, एक से ज्यादा को जमा कहा जाता है। अरबी इंग्लिश में यही चीज सिंगुलर और प्लूरल के नाम से जानी जाती है। ये चीज सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। सिंगुलर एक को कहते हैं, प्लूरल जो है दो या उससे ज्यादा को कहते हैं। और उसका तरीका क्या होता है इंग्लिश में? इंग्लिश में आप किसी भी सिंगुलर के साथ एस लगा दीजिए, वहां प्लूरल बन जाएगा। जैसे बॉय माने एक लड़का, बॉयज, हेलो गाइज बोलते ना, गाइज, हेलो बॉयज, तो वो जमा बन जाता है एस लगा देने से। सिर्फ एस लगा देने से जमा नहीं बनता, बल्कि और भी कुछ कायदा है, जैसे लेडीज एंड जेंटलमैन, तो लेडीज में तमाम चीजें आ जाती हैं, है ना। तो उनमें से एक क्या है, किसी सिंगुलर के साथ आप एस लगा दीजिए, वो जमा, वो प्लूरल बन जाएगा। अरबी जबान में यहाँ पर एक चीज और है, वो है तस्निया, यानी दो के लिए वो लोग, उनके पास अलग ही सिस्टम है। दो के लिए उनके पास सिस्टम है, वो तस्निया कहते हैं दो को। अब उन्होंने कायदा भी बना रखा है, सिंगुलर के आखिर में अलिफ और नून बढ़ा दीजिए तो तस्निया बन जाएगा। ठीक है, तो ये है जी हजरत जहाँ तक उम्मीद है। क्या बोल रहे हैं हजरत? अल मुदरिस में आज सिखाया गया कि हुर्फे जर उसे कहते हैं कि जो दो हुर्फ को मिलाने वाला जो हुर्फ है उसको हुर्फे जर कहते हैं। तो वही वाला हुर्फे जर इसमें है क्या हजरत? बस वही है, लेकिन वो हुर्फे जर दो हरफों को नहीं मिलाता, दो कलमों को मिलाता है। चाहे वो इस्म और फेल को मिलाए, दो कलमों को मिलाता है, या तो इस्म और फेल को मिलाए, या दोनों फेल को मिला दे, या दोनों इस्मों को मिला दे। ठीक है, दो कलमों को मिलाता, हरफों को नहीं। चले आगे चलो। ये कल ये इसको पूरा याद करके आते हैं, और ये फेल की अलामत कल समझा दीजिए। आज शायद वक्त ज्यादा हो रहा है, ये पूरा फेल की अलामत याद करके आते हैं, और आप इसको समझाने के लिए कल पूरा वक्त में इसको ये कर दीजिए। कल बोर्ड का इस्तेमाल कर लूंगा मैं इंशाल्लाह, चलेगा। जी कल की, आज के लिए शायद अब काफी हो गया है। ठीक है, दूसरे साथी कुछ इशू तो नहीं है ना? मोहम्मद रेहान साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं सर, वही कहना था। हाँ ठीक, चले, अब बहुत अच्छी बात। तो ठीक है, आप लोग ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, और फेल की जो अलामतें हैं आप लोग कोशिश करके उनको याद कर लीजिए, दूंगा मैं कल। ठीक है जी, ठीक, आप यही रहने दीजिए। और जो दूसरे साथी हैं उनको बोले, कोशिश करें कम से कम हफ्ते में 5 दिन के बजाय अगर 2 दिन भी आ जाते हैं, 3 दिन भी आ जाते हैं, तो क्या हाजिरी लगातार रहेगी, और उनके जहन में कुछ ना कुछ रहेगा कि हाँ भाई पढ़ रहे हैं हम। वरना अगर फिर वो गैर हाजिर रहेंगे ना, तो फिर मजा नहीं आएगा उनको। बहुत से हजरात हैं जो सब गैर हाजिर ही रह रहे हैं, जैसे इसहाक मोमिन है, कुर्बान नूरी साहब है, मोहम्मद मकसूद तो शायद छोड़ दिए, कई साथी हैं, और मोहम्मद मुशर्रफ हफ्ते में 1 दिन आते हैं, उनसे बात करना पड़ेगा। चले ठीक है, फिर आज यही रहने दीजिए, अपना ख्याल रखिए। हाँ जी कोई बात नहीं। जो भी लोग मौजूद है अपने अपने तौर पर, जिनसे जैसे भी हो सकता है कोशिश करें, कांटेक्ट करें, शायद किसी को बात समझ में आ जाए। जी ठीक, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।